السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں راز الحق ولاگس۔ ناظرین، سیاسی باتیں، سیاست اور ادھر ادھر کے بیانات، یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف جہاں 1 کروڑ کے قریب یا 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر، ظاہر ہے کہ یہ پریشان کن بات ہے۔ سطح غربت سے نیچے چلے جانا، ظاہر ہے یہ ایک پھر اس پہ کبھی پروگرام کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ ایک بنیادی جو بیسک اینول ارننگ ہوتی ہے، اس سے یہ بہت نیچے کی بات ہے کہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور وہ جو سارے فگرز ہوتے ہیں۔ بہرحال جہاں پہ ایک طرف یہ واقعہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ حکومت بڑے بڑے بیوروکریٹس کی تنخواہوں پہ تنخواہیں بڑھا رہی ہیں۔ حال ہی میں ججز کی جو تنخواہیں بڑھیں، تو آج ہم اس پہ تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ حکومت جو ہے اس وقت تیاری کر رہی ہے، جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ممبران ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں منگل کے دن بدھ کے دن جو کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں حکومت نے منظوری دی کہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اس کے جو سارے لوگ ہیں، جو ممبران ہیں اور جو چیئرمین ہیں، ان کی جو تنخواہیں ہیں اور جو پریویلیجز ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز اور سیلریز، ان کو سپریٹ سمجھا جائے گا۔ اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ جب آپ جا کے ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں، آپ آن لائن بھی مل جاتا ہے، MP1 اسکیل میں جو تنخواہ ہے، MP1 اسکیل کی جو تنخواہ ہے وہ لاگو ہوتی ہے چیئرمین پہ، اور وہ تنخواہ بنتی ہے تقریباً 7 لاکھ کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ 35,000 جو ہے وہ یوٹیلیٹیز، اور کچھ 2-2.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہاؤس رینٹ اور دوسری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو کل ملا کے تقریباً 10 لاکھ کچھ روپے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تقریباً 10 لاکھ، یعنی چیئرمین جو ہے MP1 کی سیلری جو ہے وہ مینجمنٹ پے اسکیل ہوتا ہے، MP1 کی سیلری کو وہ ڈرا کرتے ہیں۔ مشرف کے دور میں MP اسکیل آیا تھا کہ مارکیٹ سے جب آپ ڈائریکٹلی لوگ لیتے ہیں اور روٹین کے بیوروکریٹس کو جب آپ نہیں رکھتے، کیونکہ آپ نے کوالٹی اور گورننس کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ اور ممبران کی جو سیلری ہے وہ تقریباً MP2 یا 3 میں فال کرتی ہے، تو وہ تقریباً 5-6 لاکھ روپے جو ہے وہ بھی بنتی ہے۔ لیکن اب حکومت نے جو ہے وہ جو ترمیم پاس کی ہے پی ٹی اے کے ایکٹ 1997، جو ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کا، اس کے تحت ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے اٹھائی ہیں کہ جناب یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، آڈٹ کا اعتراض ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اب کابینہ جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ پی ٹی اے کے چیئرمین اور ممبران کی تنخواہیں کیا ہوں گی۔ دوسرے معنوں میں اب جو 10 لاکھ اور 6 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں ممبران، 6 لاکھ یا 5 لاکھ، اور جو چیئرمین ہیں وہ 10 لاکھ لے رہے ہیں، یہ بڑھ کر جو ہے 15 اور 25 لاکھ تک جو ہے وہ پہنچا دی جائیں گی۔ اس میں کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جو ججز تھے، ان کی تنخواہیں اور الاؤنسز بڑھا دیے گئے، اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ تقریباً 65,000 جو تھا وہ ہاؤس رینٹ تھا ججز کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، اس کو بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل الاؤنس تھا وہ 3,42,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دیا گیا۔ 3 لاکھ سے بڑھا کر جوڈیشل الاؤنس 10 لاکھ کر دیا گیا۔ تو اب جب یہ سیلری وغیرہ تو یہ MP1 پہ ہی رکھیں گے، جب یہ الاؤنسز بڑھائیں گے، ٹیکنیکل الاؤنس یا فلانا الاؤنس، یہ جس طرح ان ججز کا ہے کہ وہ 3,42,000 سے لے جا کر وہ 10 لاکھ پہ لے گئے، اسی طرح یہ جو دوسرے الاؤنسز ڈال کے جو ان کی تنخواہ 10 لاکھ بنتی ہے، 1-2 الاؤنسز اس میں ڈال کر اس کو 20 اور 18-20 لاکھ تک لے جائیں گے، اور اسی طرح ممبران کی جو ہے وہ تنخواہیں جو ہے وہ بھی بڑھا دیں گے۔ اور ہم نے اس کے علاوہ بھی دیکھا کہ جو تنخواہیں تھیں وہ آپ نے دیکھ لیا، اور ہاؤس رینٹ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیسے بڑھ گیا۔ تو تقریباً ایک جج کی جو تنخواہ ہے وہ 20 لاکھ سے اوپر کنسیڈر جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ ابھی 1-2 مہینے سے ان کی تنخواہیں بھی جو ہے وہ باقاعدہ آنا شروع ہو گئی ہیں اس نئی ترمیم کے بعد۔ ظاہر ہے یہ ان کو نوازا گیا ہے، اور یہ نومبر کی ڈیولپمنٹ ہے، نومبر 1-2 کو جو ہے وہ نوٹیفائی کیا تھا گورنمنٹ نے، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ 2023 میں ہم نے دیکھا کہ چیئرمین جب نئے نیب کے آئے، وہ بھی ظاہر ایک فوجی صاحب ہیں، اور جو پی ٹی اے کے چیئرمین وہ بھی فوجی صاحب ہیں، اور جو ججز ہیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہائی کورٹ سمیت جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ اس وقت کس قسم کا سلسلہ چل رہا ہے، کیسے لوگوں کو، ان ججوں کو اوبلائج کرنے کی کوشش کی جا رہی، خاص طور سے جب 6 ججز کا معاملہ جب آیا تھا۔
تو ظاہر ہے اوبلائز کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جناب آپ اگر ہمارا خیال رکھ رہے ہیں کیسز میں دوسرے معاملات میں تو ہم آپ کا بھی خیال رکھیں گے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک اور حیران کن بات ہے کہ ایک طرف عوام چکی میں پس رہی ہے, ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اور 10 سے 15% آپ اضافہ کرتے ہیں سالانہ تنخواہوں میں جو عام جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ایگزیکٹو الاؤنس بھی ایک جو وہ تھا حکومت نے لایا بیوروکریٹس کے لیے, جس میں ادارے کے سیکٹری اور جو سینئر سیکٹری ہوتے ہیں ان کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس وہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے کے قریب جو ہے وہ ان کو دیا گیا. تو یہ بھی ایک ایکسٹرا جو الاؤنس تھا ان تنخواہوں کو جو ہے وہ ایڈیشن جو ہے وہ ایک ایڈیشنل ایک سپورٹ مل گئی. تو چیئرمین نیب کی جو تنخواہ تھی وہ 6 7 8 9 لاکھ کے قریب تھی, وہ بڑھا کر انہوں نے تقریباً 16 17 لاکھ جو ہے وہ کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ملنے تھے وہ 2 گاڑیاں ملنی تھی, اور تقریباً 2000 لیٹر جو ہے وہ 600 یا 1000 لیٹر غالباً فیول ملے گا, اور تقریباً 2000 بجلی کے جو ہے وہ یونٹس ہیں وہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. اور اس کے علاوہ ایسے بڑے اداروں کے ڈسپوزل پہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ لینڈ کروزرز ہوں, چاہے وہ دوسری جو ہے وہ ڈالیں ہوں, وہ سب کے سب ان کے ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں. اور گھروں میں جو ان کے مالی اور دوسرے کوک اور دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے, یعنی جو اوپر سے جسے اوپر کی کمائی جسے کہتے ہیں یا اوپر کی سپورٹ کہہ لیں. تو ایک طرف اشرافیہ اپنے لیے یہ کر رہی ہے. ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو تنخواہیں تھیں وہ 10 لاکھ کر دی گئیں, ٹھیک ہے, 1.5 لاکھ سے تنخواہیں بڑھا کر 10 لاکھ کے قریب کر دی گئیں. اور میں حیران ہوں کہ جو پنجاب جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے لوگ ہیں وہ جو ہے اب تک ویٹ کر رہے ہیں, شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک ریئیکشن آئے گا, اس وجہ سے آئے گا, لہٰذا ان معاملات کو فی الحال جو ہے وہ ٹھنڈا رکھا جائے. تو ایک طرف یہ ہے کہ پنجاب میں لوگ جو ایم این ایز ہیں, حکومت کے اپنے ایم این ایز, مریم نواز کی پارٹی کے اپنے ایم این ایز اور جو اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سے ناراض ہیں کیونکہ ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا, گورننس کے مسائل ہیں صوبے میں. اور لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ 10 لاکھ ہو گئی ہیں. اور آپ نے اس کے علاوہ دیکھا ہوگا اسپیکر وغیرہ کی تنخواہیں کتنی ہوگی. پھر 15 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ منگوائی گئی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے, اور اس نے کہا کہ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہی, تو قاعدے و قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ مجھے 15 کروڑ کی جو ہے وہ, یعنی مجھے گاڑی انٹائٹلڈ ہے. آپ کو گاڑی انٹائٹلڈ ہے 1300 سی سی یا 1500 سی سی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نئی گاڑیاں لیتے پھریں گے. تو لینڈ کروزر اور لیگزس آپ کے لیے آ رہی ہیں. اور اس سے علاوہ ہم نے دیکھا فیڈرل کیپٹل میں ابھی کچھ 2 3 4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ 25 سے 30 تقریباً نئی جو گاڑیاں ہیں ہونڈا کی اور کرولا کی, وہ جو ہے وہ اسلام آباد میں آئیں. کہا یہ گیا کہ جی کیبنٹ ڈویژن کے ڈسپوزل پہ ہیں, کیونکہ باہر سے مہمان بہت زیادہ آتے ہیں, ان کو ریسیو کرنا ہوتا ہے, گورنرز کو ریسیو کرنا ہوتا ہے, چیف منسٹرز کو ریسیو کرنا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے, بہانے ظاہر تراشنے ہیں. تو تقریباً 21 22 کروڑ کی جو ہے وہ یہ گاڑیاں آئیں. تو اب افسوس ہوتا ہے کہ عام آدمی کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ ٹیکس ادا کریں, آپ پیسے بھریں, جناب آپ شہری ہیں, آپ کا فرض ہے کہ ٹیکس دیں, اور نان فائلر کے لیے جناب سانس لینا بھی حرام ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے آپ مجھے بدلے میں کیا دے رہے ہیں. یعنی میں اگر آپ کو اپنی ایگزامپلز دوں تو اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کرنا پڑتا ہے, اپنی صحت کے علاج کا بندوبست خود کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ سیکٹر مجھے علاج کی سہولتیں دیتا ہے تو وہاں اگر میں نے اپنے بچوں کا یا کسی خدا نخواستہ کسی حوالے سے کسی نے بھی ایم آر آئی وغیرہ کرانی ہو, سی ٹی اسکین کروانے ہوں, تو شاید اس میں مہینوں کی ڈیٹ آپ کو, ہفتوں کی ڈیٹ آپ کو مل سکتی ہے. تو یہ یہاں پہ تو عام آدمی کے لیے یہ حال ہے, اپنا علاج وہ خود کر رہا ہے, سیکیورٹی اپنی وہ خود اپنے لیے ارینج کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں, چاہے وہ ہیلتھ سیکیورٹی ہے, چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, چاہے وہ صاف پانی کی فراہمی ہے, وہ تو میرے لیے ریاست نہیں کر رہی, لیکن مجھ سے توقع یہ کر رہی ہے کہ میں ٹیکس دوں, میں سارا کچھ کروں. کیوں؟ تاکہ یہ سب کچھ آپ کر سکیں. تو یہاں سے جو ہے وہ ڈسکریج ہوتا ہے عام آدمی, اور پھر آپ توقع یہ کرتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ ٹیکس دے, اور جی بڑے بڑے لوگ ٹیکس نہیں دیتے سارا کچھ, کیونکہ بڑے لوگ آپ کے یا تو ساتھ ہیں یا وہ آپ کو جانتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ان کو کور ملا ہوا ہے, اور آپ کو جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا کمزوری ہے, آپ کو ایک گاڑی تحفے میں دے دیں گے, آپ کو جو ہے وہ سعودیہ کا, خانہ کعبہ کا, برطانیہ کا, جس کا جو ریٹ لگتا ہے آپ کو ٹکٹس وغیرہ دے دیں گے. اس کے بعد آپ قانون سازی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسا منہ بند کرنا ہے, ان کی ملوں میں کیا ہو رہا ہے, ان کی فیکٹریز میں کیا ہو رہا ہے, وہ کتنی ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں.
اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر کیسے عام آدمی جو ہے وہ ٹیکس دے؟ اور ٹیکس نیٹ میں آئے، پھر آپ کہتے ہیں 25 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو کیوں دیں لوگ ٹیکس؟ میں بعض اوقات مجھے خود یہ لگتا ہے کہ میں ٹیکس کیوں دیتا ہوں ہر سال، میں ٹیکس ریٹرن کیوں فائل کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جب مجھے خود کوئی چیز نہیں مل رہی؟ تو ریاست جو مجھ سے توقع کرتی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ خود کرے، تو مجھے ریاست اس کے بدلے میں کیا جو ہے، میں تو اپنی ذمہ داریاں پوری کروں، گھی کے ڈبے سے لے کر ٹیشو کا باکس ہو یا کوئی بھی چیز میں لے رہا ہوں، مجھے اس پہ مل رہا ہے، میں فون لیتا ہوں تو لاکھوں کے ٹیکس مجھے دینے پڑتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ریاست مجھے اس کے بدلے میں کیا دے رہی ہے؟ مجھے تو کوئی چیز نہیں مل رہی، کم از کم مجھے میں کچھ نہیں جو ہے سمجھ سکتا کہ میں نے کوئی ایسے پرکس ہیں جو انجوائے کیے ہوں، زمین میری ہے نہیں کہ میں نے ٹرانسفر کرنی ہے تو مجھے اس پہ ڈسکاؤنٹ ہوگا، زیادہ سے زیادہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں، اس پہ کیا ٹیکس آنا ہے؟ تو یہ اگر پریویلیجز آپ نے ہمیں دینے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے، اور آپ ہم سے ریٹرن میں توقع کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جو ہے وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بنے، اور آپ کے علیلے دلیلے جو ہیں وہ ہمارے پیسوں سے پورے ہوں، IMF کی محنتیں آپ کریں اور ہم جو ہے اس کی چکی میں پسیں اور بجلی مہنگی ہم خریدیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔